پرانے وقتوں کی بات ہے جب برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ زرینہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ زرینہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے دایا کا کام کرتی تھی۔ اس لیے جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ زرینہ کو بلاتے تھے، کیونکہ آس پاس کے دیہات میں اور کوئی دایا نہیں تھی۔ اس لیے زرینہ کو ہی ہر دوسرے دیہات میں جانا پڑتا تھا۔ وہ وقت تھا جب موٹر گاڑیاں ہوا نہیں کرتی تھی، اس لیے زیادہ تر سفر پیدل یا بیل گاڑی پر ہوتا تھا۔ زرینہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی اور زچگی میں مشکل سے مشکل کیس وہ بڑی مہارت سے کر لیا کرتی تھی۔ دیہات کی بزرگ خواتین کو زرینہ کے علاوہ اور کسی پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ زرینہ نے بڑی سے بڑی مشکل میں بھی کبھی کسی سے زیادہ رقم کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھی اور رات ہو یا دن وہ ہر کسی کے ساتھ دوسرے گاؤں چلی جایا کرتی تھی۔ اکثر دیہاتوں کے لوگوں کو وہ پہچانتی تھی اور جسے نہ پہچانتی ہو اس کے ساتھ بھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار وہ اس کے ساتھ بھی چلی جایا کرتی تھی۔ زرینہ کا شوہر تاجر تھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر رہتا تھا کیونکہ اس دور میں سفر مشکل تھا، اس لیے کئی مہینے وہ اپنے گھر نہیں آتا تھا۔ زرینہ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی کی عمر 15 برس تھی۔ وہ گھر کے کام کاج میں زرینہ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ سے چھوٹی سعدیہ تھی، جس کی عمر 10 سال اور بڑا بیٹا 8 سال کا، جس کا نام شہزاد تھا، اور شہزاد کا چھوٹا بھائی پرویز جو 6 سال کا تھا۔ اس وقت تعلیم عام نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے بچے سارا دن کھیل کود میں گزار کر شام کو تھک ہار کر سو جایا کرتے تھے۔ بچے جب صبح اٹھتے تو اکثر زرینہ گھر سے باہر یا گاؤں سے باہر گئی ہوتی تھی۔ حلیمہ کھانا بنانا سیکھ چکی تھی، اس لیے زرینہ کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے بعد بچوں کو کون کھانا دے گا۔ پہل جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو اسے بچوں کے لیے کھانا بنا کر جانا پڑتا تھا، لیکن جب سے حلیمہ نے گھر کی ذمہ داری سنبھالی تو زرینہ کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ حلیمہ بہت سمجھدار تھی۔ اسے علم تھا کہ اس کے ماں باپ محنت مزدوری کی غرض سے اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ وہ شام ہوتے ہی اپنے بہن بھائیوں کو گھر میں اکٹھا کر کے دروازہ بند کر لیا کرتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ابھی چند دن ہوئے تھے۔ زرینہ کا شوہر نذیر چند دن گھر میں گزار کر تجارت کی غرض سے گاؤں سے باہر گیا تھا۔ زرینہ ساتھ والے گاؤں سے واپس آ رہی تھی کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، زرینہ، زرینہ، زرینہ۔ یہ آواز بہت بھاری تھی۔ زرینہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لیکن پیچھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز تو کسی مرد کی ہے، زرینہ نے سوچا، لیکن کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہی سوچتے سوچتے زرینہ نے اپنے قدم تیز کر دیے، کیونکہ وہ اندر سے ڈر گئی تھی کہ آواز دینے والا سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ راستہ بالکل اجاڑ تھا اور ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ سردی بڑھ چکی تھی اور دھند چھا رہی تھی۔ زرینہ ایک بار پھر آواز دی، کون ہو تم؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ زرینہ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی، میں جلدی سے گاؤں میں داخل ہو جاؤں۔ گرتے پڑتے زرینہ اپنے گھر پہنچی اور دروازے پر زور سے دستک دی، دروازہ کھولو، کھولو، کون ہے دروازے پر؟ حلیمہ نے اندر سے آواز دی، کیونکہ اس سے پہلے زرینہ بڑے آرام سے دروازے پر دستک دیا کرتی تھی۔ آج جس طرح دستک دے رہی تھی، مارے خوف سے حلیمہ کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دروازے پر اس کی ماں ہے۔ اب زرینہ نے کہنا شروع کیا، حلیمہ، حلیمہ، میں ابھی اس کے منہ سے زرینہ نکلا ہی تھا کہ حلیمہ نے دروازہ کھول دیا۔ امی، امی، کیا ہوا؟ امی حلیمہ اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے بہن بھائیوں کو آواز دے رہی تھی، دروازہ بند کر دو فوراً۔ زرینہ نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔
امی کیا ہوا؟ آپ ایسے ڈر کیوں رہی ہیں؟ ہوا کیا؟ حلیمہ نے زرینہ کو پانی کا پیالہ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ زرینہ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ حلیمہ نے کہا، امی میں حکیم صاحب سے دوا لے کر آتی ہوں۔ نہیں، تم باہر نہیں جاؤ گی، دروازہ مت کھولنا، زرینہ نے حلیمہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں امی؟ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ دوا نہیں کھائیں گی تو بخار کیسے اترے گا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم باہر مت جاؤ، بس میں ٹھیک ہوں۔ اس رات زرینہ نے کھانا بھی نہیں کھایا، بس اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کب کسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو طبیعت بوجھل پن تھا۔ زرینہ نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے خوف میں مبتلا ہوں۔ اس دن زرینہ کہیں نہیں گئی کیونکہ اس واقعہ کو وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی سوچتی رہی کہ مجھے وہم ہو گیا ہے۔ پھر سوچ رہی تھی کہ اگر وہم ہے تو ایک بار آواز آتی۔ بار بار آواز آنا وہم نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے ہمت کرنا پڑے گی۔ میں یوں فارغ نہیں بیٹھ سکتی۔ زرینہ اکثر گاؤں کے مردوں کی آواز سے واقف تھی۔ اس آواز والا شخص تو کسی گاؤں میں نہیں رہتا۔ یہی بات زرینہ کو پریشان کر رہی تھی کہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ زرینہ اندر سے دہل گئی تھی۔ کچھ روز اس طرح گزر گئے۔ آہستہ آہستہ زرینہ اس واقعے کو بھول گئی اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ سردی بڑھ چکی تھی۔ زرینہ کو شام کو گاؤں سے باہر کسی کیس کرنے جانا پڑا۔ بچے کی پیدائش آدھی رات کو ہوئی۔ زرینہ کافی تھک چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس وقت واپس گاؤں جاؤں یا اس گاؤں میں ٹھہروں کہ جن کے گھر زچگی ہوئی تھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک شخص عجیب و غریب حالت میں کھڑا تھا۔ جب گھر والوں نے اسے پوچھا کہ کون ہے وہ اور آدھی رات کو کیا لینے آیا ہے تو اس نے پوچھا، زرینہ دائی آپ کے گھر آئی ہے۔ گھر والوں نے کہا، ہاں بالکل آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے۔ اس پر وہ شخص بولا، پھر تو میں زرینہ کو ساتھ لے جا سکتا ہوں، آپ جلدی سے زرینہ کو بلا دیں۔ جب زرینہ آئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ جلدی کریں، زرینہ کو میرے ساتھ بھیج دیں، بڑی ایمرجنسی ہے۔ زرینہ کو یہ آواز جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی، لیکن کہاں سنی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص پھر بولا، میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر زرینہ گھر والوں سے اجازت لے کر اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں زرینہ نے پوچھا کہ چلنا کدھر ہے تو اس شخص نے زرینہ کو آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ زرینہ نے پوچھا کہ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ جواباً وہ شخص بولا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بار بار کہنے پر زرینہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص بولا، آنکھیں کھولو۔ جب زرینہ نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک محل نما گھر میں موجود تھی۔ زرینہ نے اس شخص سے استفسار کیا کہ کون ہو تم اور میں یہاں کیسے پہنچی اور تم کون ہو؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچانک ہم اس جگہ کیسے آئے؟ مجھے تم یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ شخص اچانک زمین پر گھومنا شروع ہو گیا اور جب رکا تو وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ زرینہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور مارے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جن نے زرینہ سے کہا، ڈرو نہیں بہن، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو تمہیں یہاں اپنی مدد کے لیے لایا ہوں۔ مدد؟
कैसी मदद? जरीना ने कांपते हुए पूछा। मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जिन बोला, बहन वाकई मेरे घर बच्चे होने वाले हैं। चूंकि तुम दाया का काम करती हो इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। जरीना का खौफ कुछ कम हुआ तो उसने जिन से पूछा, कहाँ है तुम्हारी औरत? मैं तैयार हूँ। जिन बहुत खुश हुआ, जरीना मान गई है और अब मेरा काम आसान हो गया है। वो बोला, तुम बैठो, खाना खाओ, मैं अपनी औरत को लाता हूँ। अचानक जरीना के सामने रंग बिरंगे खानों का दस्तरखान सज गया। जरीना को भूख तो लगी थी, लेकिन इतना खाना देखकर उसे अपने बच्चों की याद आने लगी। जिन बोला, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी खाना पहुंचा देता हूँ। जरीना बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे डर जाएंगे, तुम रहने दो। जिन बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। जरीना खाना खाकर फारग हुई तो दस्तरखान उसके सामने से गायब हो गया। जिन ने कहा, अब एक बार फिर आंखें बंद करो। जरीना ने आंखें बंद की तो फौरन ही जिन बोला, जरीना आंखें खोलो। जरीना ने जिन से पूछा, 2-3 माह पहले तुमने मुझे रास्ते में आवाज़ दी थी। जिन बोला, हाँ, आवाज़ तो मैं नहीं दी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम बहुत डर गई हो तो मैं वापस चला गया था। इस वक्त मैंने तुमसे पूछना था कि तुम मेरी बीवी की मदद कर दोगी, लेकिन तुम डर के भाग निकली तो मैंने वहां से निकलने में आफियत जानी। तुम अब डर तो नहीं रही हो ना? जरीना ने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ और मैं तैयार हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब बताओ, कहाँ है तुम्हारी औरत? जिन जरीना को एक कमरे में ले गया। जब जरीना ने जिन्नी को देखा तो वो बहुत तकलीफ में थी। जरीना ने जिन से कहा, तुम बाहर ठहरो और मुझे अपना काम करने दो। जिन बाहर निकल गया। अब जरीना ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ तो जरीना बच्चे को लेकर बाहर आई और जिन को मुबारकबाद दी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। जिन ने जरीना से कहा, बहन, हमारे यहाँ एक नहीं बहुत से बच्चे होते हैं। जरीना अंदर गई तो उसके बाद मुसलसल बच्चों की पैदाइश होती चली गई। जरीना बच्चों की पैदाइश करवा करवा कर थक चुकी थी, लेकिन बच्चे पैदा हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि 99 बच्चे हो चुके थे। जरीना सोच में गुम थी कि क्या हो कि अब बच्चे पैदा होना बंद हो जाए। वो उठी और इस बार बच्चे की पैदाइश करवाते हुए बोली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही जरीना ने बिस्मिल्लाह पढ़ी वैसे ही 100 बच्चे पूरे हुए और बच्चे पैदा होने बंद हो गए। अब जरीना थकी हारी बाहर आई और जिन से बोली कि भाई मुबारक हो, पूरे 100 बच्चे हुए हैं। जिन ने एकदम गुस्से से चिल्लाने लगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुमने ऐसा क्या किया है कि मेरे सिर्फ 100 बच्चे ही हुए। जरीना थर थर कांप रही थी कि 100 बच्चे कम तो नहीं होते और ये खुश नहीं हो रहा, मुझे खा ना जाए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे गलती कहाँ से हुई है जो ये मुझे खाने की बातें कर रहा है। जरीना ने डरते डरते कहा, जिन भाई, मैंने तुम्हारी खिदमत की है और तुम फिर भी मुझे खा जाओगे। जिन ने कहा, मेरे यहाँ 2000 बच्चे की पैदाइश होनी थी, तुमने 100 बच्चे ही क्यों पैदा करवाए हैं? बाकी बच्चे कहाँ गए? अब जरीना को समझ आई कि जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तब बच्चे पैदा होना बंद हो गए थे। अब जरीना को पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि उसने जिन को हकीकत बता दी। जिन समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो 100 बच्चों पर ही राजी हो गया था और उसने जरीना को माफ़ कर दिया था। जिन ने कहा, अल्लाह की मर्जी थी, अब तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? जरीना ने कहा, भाई बस मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिन बोला, अब तुम इस छोटे से घर में नहीं बल्कि आलीशान महल में रहोगी।
یہ کہہ کر جن نے زرینہ کو آنکھیں بند کرنے کا بولا۔ زرینہ نے آنکھیں بند کی تو جن نے اسے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ زرینہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اس کا چھوٹا سا گھر ایک عالیشان محل میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اس کے بچے اور شوہر بہترین کپڑوں میں ملبوس تھے، اور وہ حیران تھے کہ یکایک ان کا گھر محل میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ زرینہ نے جب سارا معاملہ بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور اب ان کے گھر جن اکثر آتا جاتا ہے اور وہ بھی جن کے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور گاؤں کے لوگ آج بھی زرینہ اور جن کی کہانی اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ ناظرین، مزید کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹیپو سٹوریز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔